کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے یا آپ اس کے غلام ہیں؟ کیا یہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے یا آپ اسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس اور دماغ کو قابو کیا یا یہ آپ پر قابض ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کے اس چینل میں جہاں ہم قرآن و سنت اور حقیقت کو آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی سوچ اور عمل کو بہتر بنا سکیں۔ ہمارا دماغ اکثر آسان چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، یہ ہمیں سستی، ٹال مٹول اور لذتوں کی غلامی میں ڈال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دماغ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جسے اگر صحیح سمت میں لگایا جائے تو یہ ہمیں جنت کے راستے تک لے جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یعنی انسان کی اصل جیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس اور دماغ کو قابو کر لے۔ نیت کی اصلاح، ہر کام سے پہلے نیت کر لے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ نیت آپ کے دماغ کو سیدھی راہ پر لے آتی ہے۔ مشکل کام کو عبادت سمجھے، چاہے پڑھائی ہو، محنت ہو یا کوئی نیکی۔ جب آپ اسے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھنے لگتا ہے۔ خود کو چیلنج دے۔ قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، یعنی بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ اپنے دماغ کو روز تھوڑا آگے دھکیلے تاکہ وہ آپ کا غلام بن جائے۔ دعاؤں کا سہارا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ سوچے ایک گھوڑا اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن جب سوار اسے قابو کر لے تو وہ اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح دماغ بھی ہے، اگر آپ نے قابو نہ کیا تو یہ خواہشات کا غلام بنا دے گا، لیکن اگر آپ نے اس پر کنٹرول پا لیا تو یہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ تو دوستو آج فیصلہ کریں کہ آپ اپنے دماغ کے غلام نہیں بلکہ اس کے مالک ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی آئے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اپنی نیت درست کریں اور پہلا قدم آج ہی اٹھائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں میں اپنے دماغ کو غلام بنا کر اللہ کا بندہ بنوں گا۔